السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ 16 آیت تک ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 16 تک ہم نے پڑھا تھا، اور پیچھے ہم منافقین یعنی تیسرا بڑا گروہ جو سورہ البقرہ کے اندر بیان ہوا ہے، منافقین، ان کی صفات ہم پڑھ رہے تھے۔ چونکہ ایک چھٹی کے بعد ہم نے دوبارہ تفسیر کرنا شروع کی ہے تو ہم پیچھے سے دہرا لیتے ہیں کہ سورہ البقرہ کے اندر 3 بڑے گروہوں کی بات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے مومنین متقین تھے، ان کی صفات ہم نے پڑھی۔ دوسرے نمبر پر کافرین تھے جو کسی صورت بھی اسلام کی طرف آنے کا نام نہیں لیتے، اور تیسری طرف منافقین تھے جو بظاہر کلمہ پڑھ چکے تھے، اس مسلمان نظر آتے تھے، لیکن ان کے اندر مسلمانوں والی کوئی بات نہیں تھی، دکھاوے کی نمازیں تھیں، دکھاوے کا ایمان تھا، لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وما ہم بمومنین، وہ اصل میں مومن نہیں ہیں۔ بہت سی ہم نے ان کی صفات پڑھی ہیں، اب ان کی صفات کو یہاں پہ پھر ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 17 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلہم، ان کی مثال، یعنی ان منافقین کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو الذی سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو استوقدا، انہوں نے آگ جلائی، انہوں نے روشن کیا نارا، آگ کو، ٹھیک ہے، فلما، پھر جب اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، اس کا ماحول، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ان کے اوپر جو قرآن پاک کی آیات اترتی تھی وہ باران رحمت تھی، یعنی بارش کی طرح اترتی تھیں، جن کے اندر مختلف احکامات تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو احکامات آتے تھے، ان سے جو سچے مومن تھے وہ تو بہت فیض یاب ہوئے اور انہوں نے برائیاں چھوڑ دیں، نیکیوں کی طرف آ گئے۔ تو کیا ہوا، اضاءت ما حولہ، یعنی اس نے روشن کر دیا اپنا ماحول، ارد گرد انہوں نے اسلام پھیلانا شروع کر دیا وحی کی روشنی میں۔ ذہبہ، پھر کیا ہوا، لے گیا اللہ، اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کا نور، یعنی ان منافقین کا، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، ان اندھیروں میں، یعنی آپ کہہ لیں کہ کفر ہی ایک طرح سے کر رہے تھے کیونکہ بیچ میں سے تو کافر تھے، ظلمات، اندھیروں میں، تو کفر کے اندھیرے مراد ہیں، لا یبصرون، وہ ایمان وہ نہیں دیکھتے۔ تو یہاں پر منافقین کا بھی ذکر ہے، کافرین کا بھی ذکر ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، تو جب اس نے ارد گرد کا ماحول روشن کیا تو اس وقت اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآنی آیات کا جب نزول ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل دہلا دینے والی گن گرج اور بجلی کی چمک کی صبر آزما ستم بھی تھے، آزمائشوں اور دنیاوی مفادات کی قربانی کے مراحل سے بھی گزرنا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دین کے احکامات آتے ہیں تو ان میں انسان کو کچھ تنگی بھی ہوتی ہے، مثلا جہاد کا حکم آیا تو انسان کو اپنی جان کی قربانی دینی ہے، اور صدقہ کا حکم آیا تو اپنے مالی قربانی دینی ہے، نماز کا حکم آیا تو بدنی قربانی دینی ہے۔ تو یہ ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہوتی، یہ تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر جرت اور ہمت اور صبر اور استقامت ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ ان سارے مراحل کو آسانی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں۔ لیکن جو منافقین ہوتے ہیں تو ظاہرہ ان میں دنیا کی اتنی والہانہ محبت اور آخرت سے اتنی غفلت ہوتی ہے کہ بس وہ تن آسانی چاہتے ہیں کہ ہمیں اٹھ کے نماز نہ پڑھنی پڑے، سردیوں میں وضو نہ کرنا پڑے، تعیش پسند ہوتے ہیں اور آزمائشوں سے ہمیشہ فرار ہونا ان کی خصلت میں ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ ایمان کا زبانی اقرار تو کر لیتے ہیں لیکن راہ حق میں قدم بڑھاتے ہوئے ہمیشہ ہچکچاہٹ کا شکار رہتے ہیں۔ ان کی اسی روش اور صورتحال کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے اوپر وحی الہی نازل ہوئی، اس کے ذریعے سے صحابہ کرام نے تو اپنے دل کو، اپنی زندگی کو روشن کیا، لیکن یہ شک میں ہی مبتلا رہے، اور جب انہوں نے اسلام کو نہیں لیا تو اللہ نے ان کو ان کی منافقت کے اور کفر کے اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ اسی میں بھٹکتے رہے۔ اسی صورتحال کو آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ مزید وضاحت سے بیان کرتے ہیں، سم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، یون اندھے ہیں، فہم پس لا نہیں یرجون، وہ پلٹیں گے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے پیغام ہدایت تو بھیج دیا، جس نے کفر و شرک اور جہالت کی ظلمتوں کو کاٹ دیا اور ماحول کو روشن کر دیا۔ حق اور باطل کا فرق سامنے آ گیا۔ ہدایت کے سچے طلبگاروں نے راہ پا لی، یعنی صحابہ کرام نے، اور اس کی قدردانی کا حق بھی ادا کیا۔ جیسے صحابہ کرام کا عمل تھا ویسا تو آج تک کسی کا نہیں ہو سکتا نا۔ تو جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو لوگ سے مراد صحابہ کرام تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم سے صحابہ کرام جیسا ایمان ڈیمانڈڈ ہے۔ تو یہاں صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے کہ ہدایت کے جو سچے طلبگار تھے انہوں نے تو راہ بھی پائی اور انہوں نے اسلام کی قدردانی بھی کی۔ یہ منافقوں نے اس میں کشش تو محسوس کی، اسلام میں شروع میں وہ اسلام میں آ گئے اور ماحول کے دباؤ کے تحت اس طرف مائل بھی ہو گئے، لیکن ایمان ان کے دل کے اندر نہیں اترا، چنانچہ ایمان کے معاملے میں غیر یقینی کیفیت میں رہے ہمیشہ، اور ہمیشہ یہ مفاد پرستی میں رہے، انہیں اپنی فکر لگی رہی۔ یعنی جب کبھی جہاد کا حکم آتا تو یہ کہتے کہ نہیں جی، ہمارے تو گھر والے اور بچے جو ہیں وہ اکیلے ہیں اور ہمیں گھروں میں کام ہیں۔ جب صدقہ کرنے کی بات آتی تو کہتے کہ ہم کیوں خرچ کریں صدقہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر ہمارا رب ہے تو وہ ہم سے کیوں مانگ رہا ہے یا ہمیں کیوں خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ اپنی مفاد پرستی، یعنی یہ جہاں پہ انہیں لگتا کہ مسلمان جنگ جیت کے آ گئے ہیں، اب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا ہے، وہاں تو یہ فوراً جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھس جاتے مال غنیمت پانے کے لیے، لیکن جہاں پر انہیں لگتا کہ ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں سے یہ کھسک جاتے تھے۔ تو یہاں تک کہ حق قبول کرنے کی یہ توفیق سے محروم ہی ہو گئے، یعنی پھر یہ منافقین کی کیٹیگری میں رہ گئے، یہ مومنین کی کیٹیگری میں نہیں آ سکے۔ تو اب گویا وہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں کہ حق بات سننے، اس کی علامات اور مومنوں میں ان کے نتائج دیکھنے اور حق بات بیان کرنے کی صلاحیت ہی ان میں نہیں رہی، چنانچہ اب ایمان والوں کی طرف ان کے پلٹ آنے کا کوئی امکان نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ بولنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، اور سمجھنے کی صلاحیت دی، لیکن انہوں نے اس کے ذریعے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی گنگے بنے رہے، حق کے بارے میں کبھی اچھی بات نہیں بولی، حق کو کبھی دیکھا نہیں ہے، اس لیے یہ کبھی بھی نہیں پلٹیں گے۔ یعنی فائنلی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ حق کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا حق کی طرف آنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ہرگز ایسے لوگوں میں، ایسے منافقین میں شامل نہ فرمانا جو جان بوجھ کر دین اور دین کے احکامات کو اگنور کریں، ان سے اعراض برتیں اور ان پر عمل نہ کریں۔ یہاں ایک مثال بیان ہوئی ہے، آج ہم نے اسی کو پڑھا، کل انشاءاللہ انہی کے بارے میں دوسری مثال سے ہم مزید ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرمائے، غفلت کی زندگی سے بچائے، ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو غفلت سے بچائے۔ اللہ ہمیں بہترین عمل اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔